کہا یہ دیکھو پتہ نہیں کس کا نمبر ہے، صبح سے میسیج آ رہے ہیں، ہاں تم رپلائی نہ کرو، دیکھو ہاں یہی میں سوچ رہی تھی۔ اچھا ارے اس کے تو اسٹیٹس بھی شو ہو رہے ہیں، لگتا ہے کافی زیادہ دکھی اسٹیٹس لگاتا ہے۔ تو تم نہ دیکھا کرو اس کے اسٹیٹس، ویسے ہی آ جاتے ہیں تو دیکھ لیتی ہوں، کافی اچھی پوئٹری آتی ہے۔ مریم رات کو کس سے میسیج پر بات کر رہی ہو؟ نہیں کسی سے نہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میسیج پر کسی سے بات کر رہی ہو۔ ہاں میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں۔ کون سی دوست جو رات کی اس ٹائم تم سے بات کر رہی ہے؟ میرے کالج کی دوست ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی فون بند کر دو اور سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں بس بند کرنے لگی ہوں، اب تم بھی سو جاؤ نا۔ نہیں میں سو نہیں سکتی ہوں کیونکہ صبح میرا اسکول میں ٹیسٹ ہے، مجھے وہ یاد کرنا ہے، اور وہ یاد کرنے کے لیے میں باہر شہر میں جا رہی ہوں، تم سو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا میں لائٹ بند کر دوں؟ ہاں کر دو۔ عمر لگتا ہے میری بہن کو شک ہو گیا ہے اور ابھی میں مزید اس سے جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں۔ ہاں تو بتا دو نا اپنی بہن کو کہ تم مجھ سے بات کرتی ہو۔ کیا بتاؤں؟ نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، صرف تمہارے بارے میں یہ کہ تم سے واٹس ایپ پر بات کرتی ہوں۔ 1 منتھ سے زیادہ ہو گیا ہے ہمیں آپس میں بات کرتے ہوئے، اور تم کہہ رہے ہو تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو۔ ہاں وہ تو ہے، اور اگر تم مجھے اور اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہو تو ہم دونوں کہیں مل لیتے ہیں، تم مجھے اچھی طرح سے جان لو گی۔ اور ایک اور بات، میں نے تو تمہیں اپنی واٹس ایپ پر پکچر سینڈ کی ہے اور تم نے اسے کہیں باہر دیکھا بھی ہے، اور تم نے تو آج تک اپنی کوئی بھی پکچر مجھے سینڈ نہیں کی۔ آج میں تمہاری پکچر دیکھنا چاہتا ہوں، یا ایسا کرو ویڈیو کال پر بات کریں۔ یا نہیں میں نہیں کر سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن اپنی پکچر تو بھیج سکتی ہو نا، کیونکہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی، پوری رات میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں کہ تم کیسی ہو۔ پلیز ایک پکچر سینڈ کر دو نا۔ دیکھو میں تم سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا، اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے دیکھتی ہوں گیلری میں، کوئی پکچر جلدی سینڈ کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا میں نے سینڈ کر دی ہے، دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ ارے یار تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اچھا ٹھیک ہے نا ابھی میری پکچر کو ڈیلیٹ کر دو نا، یہ تو ابھی میرے دل میں، میرے دماغ میں اور میرے موبائل میں ہمیشہ سیف رہے گی، اور میں اسے کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی نیند آ رہی ہے؟ آج تو میں تم سے پوری رات بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہ کر سکتی، ویسے بھی مجھے لگتا ہے میری بہن کمرے میں آنے والی ہے، وہ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اسے ٹیسٹ یاد ہو گیا ہے اس لیے وہ کمرے میں آنے لگی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک تمہیں مجھ سے بات کرتے رہنا ہوگا۔ کیا بات کروں؟ میرے پاس ابھی کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے تم سے بات کرنے کے لیے۔ میرے پاس نا ٹاپک تو ہے بات کرنے کے لیے، تو بتاؤ کسی ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا مجھ سے پہلے تم نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں رہی ہو؟ نہیں تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارا کوئی کزن تو ہوگا جو تمہیں پسند کرتا ہوگا، جس نے تمہیں کبھی پرپوز کیا ہو، بتاؤ نا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ کیوں تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی اتنا خوبصورت ہو اور اس کا کوئی کزن یا اس کا کوئی دوست یا اس کو کوئی گلی محلے والا لڑکا اسے پرپوز نہ کرے اور اسے پسند نہ کرے۔ اچھا تو میرے بارے میں چھوڑ دو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا، اور تم یہ اتنی دکھ بھری پوئٹری کیوں سینڈ کرتے تھے مجھے، اور تمہیں کب لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اگر میں اپنی کہانی تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے رہنے دو۔ کیوں نہیں یقین آئے گا؟ بتاؤ تو تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ کہیں سے ملا نہیں ہے، ویسے ہی ایک دن اپنے دوست کو کال کر رہا تھا تو وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، میں نے اس دن بہت زیادہ دکھی تھا، تو پھر ایسے ہی میں نے ایک انجان نمبر ملا دیا اور میسیج کیا۔ پہلے تو مجھے 1-2 دن
میرے میسیج کا جواب نہیں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے میرا میسیج دیکھا تو ہے لیکن آنسر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی لڑکی ہی ہوگی۔ اور دیکھو میرا اندازہ بالکل ٹھیک ہوا۔ جب میں نے دکھی پوئٹری لکھ کر تمہیں سینڈ کی اور تمہیں وہ پسند آئی اور تم نے مجھے لائک بھیجا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس دن کے بعد آہستہ آہستہ ہم دونوں کی باتیں اور دوستی شروع ہو گئی اور ابھی ہم دونوں کو بات کرتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں؟ تو کیا نہیں کرتی ہو؟ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں یہ نہ ہو مجھے نہیں پتہ، تمہیں نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہے؟ اچھا میری بہن آ گئی ہے، میں ابھی فون بند کرنے لگی ہوں، صبح بات کریں گے۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ ہاں یہ نہ ہو جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گی میں اسے بار بار پوچھتا رہوں گا۔ اگر تم نے میرا جواب نہیں دیا تو پھر میں تمہیں کال کر دوں گا اور تمہاری بہن کو آج ہی پتہ چل جائے گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہاں یا نہ کہ اگر تم نے سوال کا جواب نہیں دیا تو مجھے پوری رات سکون نہیں آئے گا اور پھر میں تمہیں بھی سونے نہیں دوں گا۔ میسیج کر کے اور بار بار کال کر کے پریشان کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں کیا ہاں یہی سننا چاہ رہے تھے؟ نہیں یہ تو عادی بات ہے۔ پوری بات کہو۔ پوری کیا بات؟ وہ 3 لفظ۔ کہہ نہیں سکتی؟ میں کیوں کہوں؟ تمہیں کہنے ہوں گے۔ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ ہاں تو پیار میں ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ جب ایک بات نہ مانے تو دوسرے کو بلیک میل تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ کر رہے ہو۔ اس کو تنگ کرنا نہیں کہتے، محبت کرنا کہتے ہیں۔ لگتا ہے میری بہن آ گئی ہے۔ تم 3 لفظ والی بات تو ختم کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی لو یو۔ یہ ہوئی نا بات، آئی لو یو ٹو۔ اوکے گڈ نائٹ مائی سویٹ 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 ہارٹ۔ مریم تم ابھی تک نہیں سوئی؟ ہاں وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دن کے وقت تمہیں بہت نیند آتی ہے۔ تانے دینا بند کرو اور سو جاؤ۔ مریم کیا کالج نہیں جانا تم نے؟ امی جانا ہے۔ مریم تو پھر تیار ہو جاؤ نا، نیہا کب کی اسکول چلے گئی ہے۔ تو میں تو آج کالج سے لیٹ ہو گئی ہوں۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کب سے تو اٹھا رہی تھی، ایک تم ہی تھی کہ اٹھی ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں میں پہلے ہی اتنی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میرے پاس ناشتہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی، ایک تو خود لیٹ اٹھتی ہے پھر ناشتہ بھی نہیں کرتی اور ایسے ہی چلی جاتی ہے اور باتیں ہمیں سناتی رہتی ہے۔ اچھا ابھی غصہ تو نہ کرو، مجھے تو ناشتہ بنا دو نا، کیا بات ہے؟ مریم ایک تو تم آج کالج سے اتنی لیٹ آئی اور پہلا پیریڈ گزر گیا ہے۔ ہاں یار صبح اٹھنے میں لیٹ ہو گئی۔ لیٹ کیوں اٹھی ہو؟
क्या पूरी रात स्टडी करती रही हो? अरे नहीं, अगर स्टडी करती होती तो मेरे क्या टेस्ट में इतने बुरे मार्क्स आते। देखो तो सही, मेरे हर टेस्ट में कितने बुरे मार्क्स आए हैं। रात को लेट सोती हो, टेस्ट की तैयारी भी नहीं करती हो, और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम किसी और दुनिया में रहती हो। अकेले में मुस्कुराती हो, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। किसी के प्यार मोहब्बत के चक्करों में तो नहीं पड़ गई? तुम्हें कैसे पता चला? क्या सच में? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मरियम कौन है? क्या तुम्हारा कोई कज़न है? अरे नहीं, कज़न नहीं है। तो फिर कौन है? क्या कॉलेज में कोई लड़का है? नहीं यार, तुम मेरी दोस्त हो। अगर कॉलेज में कोई लड़का होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ। फिर कौन है? अच्छा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कौन है? इसका नाम उमर है, और 1 मंथ पहले हम दोनों की व्हाट्सएप पर बात शुरू की। इसने गलती से मेरा नंबर मिला दिया, फिर बहुत ज़्यादा अच्छी पोइट्री सेंड करता था, और अपनी स्टेटस पर भी सैड पोइट्री लगाता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, और फिर हम दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू कर दी। और तुम्हें पता है, कल रात तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अरे गलत मत सोचो, हम लोगों ने एक दूसरे को बताया, यानी कि आई लव यू बोल दिया। क्या बेवकूफ़ लड़की, तुम इसके बारे में जानती क्या हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर दिमाग ठीक होता तो मोहब्बत थोड़ी करती। सच में तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जिस लड़के को तुमने देखा नहीं, एक अनजान लड़के के साथ, इसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारने को ख्वाब देख रही हो। हाँ, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की, अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी। यार, मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए बताई थी तुम मुझे सपोर्ट करो, और तुम हो कि मुझे खरी खोटी सुना रही हो। और क्या करूँ, मैं सोच भी नहीं सकती तुम जैसे समझदार लड़की एक कदम उठा सकती है। प्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपनी स्टडी पर फोकस करो। जिससे प्यार करती हूँ मैं तुम भी तो किसी लड़के से प्यार करती हो। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरा कज़न है, और मैं उसे बचपन से जानती हूँ, और हमारे घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम जिस लड़के को पसंद करते हो इसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, तो ठीक है ना। इसने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे जब चाहो मिल सकती हो, और तुम्हें इसलिए तो बता रही हूँ कि तुम मेरे साथ इससे मिलने के लिए जाना। मैं इससे बता दूँगी, जिस दिन तुम कहोगी हम लोग इसी दिन चलेंगे ना। मैं नहीं, इतवार का दिन नहीं, इतवार को अगर घर से निकले तो घर वाले बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे। किसी और दिन कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर चलें। मैं सच तुम्हारा बहुत ज़्यादा अली भाई के साथ तुम्हारी मुलाकात करवाने में, और आज मेरा वक्त आया है, तुम इनकार कर रही हो। देखो, मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ वो मेरा अपना कज़न है। अगर तुम कॉलेज के किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती तो मैं तुम्हारा ज़रूर साथ देती, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, बहस तो ना करो, एक दफ़ा चलो मिल लो। इससे क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। मेरे अच्छे लगने से क्या होगा? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसके बारे में सुनकर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। किसे मैसेज कर रही हो? कैसे करूँगी मैसेज? उमर को कर रही हूँ, और उसे कह रही हूँ कि कल हम उसे मिलने के लिए जगह और टाइम वो हमें बता दे। बेवकूफ़ लड़की, पहली बात तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं, और अगर जाऊंगी भी तो जगह और टाइम वो नहीं हमें बताएगा। हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हम लोग कॉलेज के करीब ही किसी कॉफ़ी शॉप पर इससे मिलेंगे। और एक और बात, अगर वो लड़का मुझे अच्छा ना लगा तो तुम्हें इसके साथ हमेशा के लिए अपने रिलेशन को ख़त्म करना होगा, और इसका नंबर अपने मोबाइल से डिलीट करना होगा। अगर तुम ये मुझसे वादा करती हो कि तब ही मैं तुम्हारे साथ इससे मिलने को जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ।
اور اگر وہ تمہیں اچھا لگا تو کیا تم میرے گھر والوں کو منانے میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ ہم سب بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں کیوں، جب میں تم سے پرومس کر رہی ہوں کہ اگر وہ تمہیں پسند نہ آیا تو میں اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھوں گی۔ پھر تم بھی میرے ساتھ پرومس کرو کہ اگر وہ تمہیں پسند آیا تو تم گھر والوں کو منانے میں میری ہیلپ کرو گی۔ چلو ٹھیک ہے، تو کل جب کالج سے بریک ہوگی تب ہم جائیں گے۔ نہیں، ہم لوگ اگر کالج سے گئے تو کسی نے تمہارے گھر والوں میں یا میرے گھر والوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ تو پھر ہم لوگ اتوار کو چلیں گے یا گھر والوں ہمیں جانے کی اجازت دیں گے؟ ہاں دیں گے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ ہمیں کچھ بکس اور نوٹس لینے ہیں تو پھر وہ ہمیں اجازت دیں گے۔ میں اتوار کو تمہارے گھر آؤں گی اور آنٹی سے بات کروں گی اور ان سے اجازت لے کر ہم لوگ بازار جائیں گے اور وہی کر لینا تم اس سے ملاقات۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ اوکے بائے، خدا حافظ۔ سونیا رکو، یہ تمہاری کتاب میرے پاس رہ گئی ہے۔ ہاں دے دو۔ اچھا کل ملتے ہیں پھر۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ ٹیسٹ میں 2 نمبر کم آ گئے ہیں، تب سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 2 نمبر کم آنے پر اتنا رو رہی ہو؟ اور کیا کروں، میں نے اتنی تیاری کی تھی ٹیسٹ کی، لیکن میرے 2 مارکس کم آئے ہیں تو رونا تو آئے گا نا۔ اچھا رونا دھونا بند کرو اور یونیفارم اتارو، دونوں بہنیں کھانا کھا لو۔ جی امی آنے لگے ہو نیہا، ابھی بس بھی کرو، کتنا دکھ مناؤ گی؟ ویسے تمہارے بھی تو ٹیسٹ ہو رہے تھے نا، تو تمہارے کتنے مارکس آئے ہیں؟ ٹیسٹ ملے نہیں۔ تمہارے موبائل پر بار بار کس کے میسج آ رہے ہیں؟ یہ عمر کون تھا؟ نیہا مجھے میرا موبائل واپس کرو۔ کیا یہ وہی لڑکا ہے جس سے تم لیٹ نائٹ فون پر بات کرتی ہو؟ میں نے کہا میرا فون واپس کرو، لیکن تم نے ایک غلطی کر دی، میسج ڈیلیٹ کرنا بھول گئی۔ میں نے تمہارے سارے میسج پڑھ لیے ہیں اور ابھی میں مما کو بتاؤں گی۔ نیہا تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ میں بتاؤں گی۔ کون ہے یہ عمر جس سے تم بات کرتی ہو؟ یا تمہارے کالج کا کوئی لڑکا ہے یا تمہارا کلاس فیلو ہے؟ کیونکہ میں تو کسی عمر کو نہیں جانتی، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا نام عمر نہیں ہے، میری کلاس میں بھی کسی کا نام عمر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ میرے کالج کا لڑکا نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے؟ تمہیں پتہ تو ہے 1 منتھ پہلے کسی کی کال ہمارے موبائل پر آئی تھی اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اس کا اسٹیٹس شو ہوتا ہے اور وہ بہت اچھی پوئٹری سینڈ کرتا تھا، اور تمہیں تو پتہ ہے مجھے پوئٹری کتنی پسند ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں میں دوستی ہو گئی اور ابھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی مریم تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ اگر مما کو اور پاپا کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کون بتائے گا انہیں؟ میں بتاؤں گی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ چلو مما نے تمہیں کچھ دن بعد یہ بات بتانی تھی، میں آج تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ ماما نے ماموں کے بیٹے کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور اس عید کے بعد تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماموں کے کس بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ اسد بھائی کے ساتھ۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ ماموں کافی عرصے سے تمہارا رشتہ مانگ رہے تھے لیکن ماما منع کرتی تھی کیونکہ تمہاری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے۔ لیکن ابھی ماموں نے کہا ہے کہ مریم کا اور اسد کا نکاح کر دیتے ہیں، عید کے بعد، اس کے 2 سال بعد رخصتی کریں گے جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ ویسے تو اسد بھائی نے کہا ہے کہ رخصتی ساتھ ہی کر دیں اور وہ شادی کے بعد تم کو کالج جانے کی اجازت دیں گے، بلکہ خود چھوڑ کر آیا کریں گے اور لے کر بھی آیا کریں گے۔ ابو نے کہا ہے سوچ کے جواب دیں گے۔ ایسا نہ ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں تو پہلے خاندان کی کس لڑکی سے پوچھا گیا تھا اس کا رشتہ طے کیا جاتا ہے؟ تو یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اور اتوار والے دن تم نے اسد بھائی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور یہ بات امی نے مجھے تم سے کہنے کے لیے کہی تھی، وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اسد سے شادی نہیں کروں گی۔ بیوقوف لڑکی، شادی تو تمہیں اسد کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ ابھی رونا ہے تو رو لو، یا اپنے عاشق کو بتانا ہے تو بتا دو کہ شادی تو تمہاری اسد بھائی کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ یہ عمر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟
اپنے عاشق کو بعد میں فون کر لینا، امی نیچے کب سے آوازیں لگا رہی ہیں، آ کر نیچے کھانا کھا لو۔ پہلے کھانا کھا، بعد میں آ کر مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اگر میں جا کر امی سے کہوں گی اس نے کھانا نہیں کھانا تو امی کہیں گی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے ہی تو نیچے کہا تھا امی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے کھانا گرم کریں۔ امی نے گرم کر کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، اب نیچے آؤ چپ چاپ کھا لو۔ میں نے بولا نا مجھے کھانا نہیں دیا نا، مجھے نیچے نہیں جانا یہاں سے اور نہ ہی کھانا کھانا ہے۔ کب سے کال کر رہی ہوں، کیا قیامت آ گئی ہے، اتنی زیادہ کال کر رہی ہو؟ قیامت تو ابھی آپ پر آئے گی، مجھ پر تو پہلے ہی گزر رہی ہے۔ کیا ہوا بتاؤ گی بھی؟ دیکھو رونا تو بند کرو۔ اور میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ، اور عید کے بعد اس کا میرے ساتھ نکاح ہے، تو منع کر دو۔ نہیں کر سکتی، مانا تو پھر لاہور میں آ جاؤ۔ مطلب یہ کہ تمہارا ابھی سنائی کم دیتا ہے کیا؟ اپنے گھر والوں کو یا مجھے، کسی ایک کو چنو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو لاہور آ جاؤ میرے پاس۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، فیصلہ کر لو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ اگر ہو گئی ہو تمہارے اپنے عاشق کے ساتھ بات کہ میری شادی ہونے والی ہے اور آج کے بعد میرا اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اب رونا بند کرو اور کھانا کھا لو۔ میں یہ نیچے سے کھانا تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ تم بہن ہو یا دشمن؟ ویسے تو میں تمہاری بہن ہوں، لیکن اس وقت تو میں تمہیں دشمن ہی لگوں گی، کیونکہ میں تمہاری لو سٹوری کو ختم کر دیا۔ اور ہاں ایک اور بات، ابھی اسی لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کرو اپنے موبائل سے، ورنہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ابو کو اور امی کو بتا رہی ہوں۔ تم جانتی ہو امی تمہارا کیا حال کریں گی۔ جو شادی عید کے بعد ہونی تھی وہ ایک ہفتے بعد ہو جائے گی۔ کیا تم نے آج اکیڈمی نہیں جانا؟ نہیں جانا امی۔ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ مجھے صبح کالج سے پہلے عمر سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہوگا۔ پہلے دیکھتے ہیں میرے پاس منی کتنا ہے۔ 20,000 روپے ہیں، یہ تو کافی ہیں۔ اور ایسا کرتی ہوں بیگ میں بکس کی جگہ 2-3 سوٹ رکھ لیتی ہوں۔ مریم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، ابھی اپنی بکس سیٹ کر رہی تھی۔ اچھا نیہا بتا رہی تھی تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب تم نے کھانا کھا لیا، یہ تمہارے لیے سر درد کی میڈیسن لے کر آئی ہوں، اسے بھی کھا لو۔ اچھا میں کھا لیتی ہوں۔ مریم کیا ہوا، تمہاری آنکھیں لال ہیں، کیا تم رو رہی تھی؟ ہاں امی، سر میں درد ہو رہا تھا نا، اس لیے۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلوں؟ نہیں امی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میری بیٹی، اگر سچ میں سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آؤ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ ایک بات پوچھوں امی؟ ہاں پوچھو۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اسد بھائی سے شادی نہیں کرنی تو کیا آپ میرے ساتھ دیں گی؟ اور تمہیں نیہا نے بتا دیا؟ اور امی آپ لوگوں نے تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں، اور اسد بھائی کے ساتھ میرا نکاح کی ڈیٹ فکس کر لی، تو بیٹا پہلے تمہارے خاندان میں کون سی لڑکی سے پوچھا جاتا ہے؟ اور ویسے بھی اسد میں کیا برائی ہے؟ خاندان کی ہر لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم اور کامیاب ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں جتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہارے ماموں نے جب اس اسد کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی مجھے تمہارے بابا کو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگیں گے اور تم دیکھنا وہاں راج کرو گی، تم بہت خوش رہو گی۔ لیکن امی دیکھو بیٹا، ہر ماں باپ اپنی بیٹی کا اچھا چاہتے ہیں، اور ہمیں تو اتنا اچھا رشتہ گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا، میں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے بیٹا۔ اچھا اب یہ میڈیسن کھا کر تھوڑا آرام کر لینا، میں نیچے جا رہی ہوں، کھانا بنانا ہے۔ چلو صحیح ہے، لیٹ جاؤ، آج اسٹڈی نہ کرنا، صرف آرام کرو، پھر پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ آئی ایم سوری امی۔ کیوں سوری کیوں بول رہی ہو؟
ایسا ہی کیا ہوا مریم؟ آج صبح صبح اتنی جلدی اٹھ گئی ہو؟ تم تو ہمیشہ لیٹ اٹھتی ہو، جس وجہ سے کالج سے لیٹ ہو جاتی ہو۔ ہاں امی، وہ میرا ٹیسٹ ہے آج، اور رات کو سر درد کی وجہ سے میں نے تیاری نہیں کی، اور میرے پاس نوٹس بھی نہیں ہیں، اور میں کالج جلدی جا کر سونیا سے نوٹس لے لوں گی اور تیاری کر لوں گی۔ تو ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں امی، بھوک نہیں ہے مجھے، جلدی جانا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے اس طرح گلے کیوں لگا رہی ہو؟ پہلے تو کبھی اپنی ماں پر اتنا پیار نہیں آیا۔ کچھ نہیں امی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے۔ کہاں جانا ہے بیٹی آپ نے؟ جی مجھے بس اسٹیشن جانا ہے۔ یہاں لاہور کی بس کون سی ہے؟ یہ والی ہے لاہور کی بس۔ کتنا کرایہ ہے؟ 700 روپے۔ یہ لے عمر، میں بس میں بیٹھ چکی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جب یہ بس لاہور پہنچے گی تو مجھے کال کرنا، میں تمہیں بس اسٹیشن پر لینے آ جاؤں گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں صحیح کر رہی ہوں۔ عمر میں پہنچ چکی ہوں۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ آپ کون ہیں؟ عمر ہوں۔ آپ عمر نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں عمر ہی ہوں جو فون پر تم سے بات کرتا تھا۔ عمر تو بہت زیادہ ہینڈسم اور نوجوان تھا۔ ہاں تو وہ والی میری تصویر جوانی کی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ ابھی تو میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو۔ ویسے بھی خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے؟ میں ابھی بھی جوان ہوں، اور دیکھنا اتنا خوش رکھوں گا تمہیں، اور اتنا پیار کروں گا تم سے جتنا آج کل کے جوان لڑکے اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ جس لڑکے سے میں پیار کرتی ہوں اب وہ ہے ہی نہیں۔ جس لڑکے سے تم پیار کرتی ہو وہ پوری دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ پکچر AI سے بنا کر تمہیں سینڈ کی تھی، اس لیے تم اس سے نہیں مل سکتی ہو، نہ وہ تمہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور ابھی چلو میرے ساتھ۔ میں نہیں جاؤں گی تو چپ چاپ چلو گھر، تماشا مت بناؤ۔ خود چلو گی یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے۔ جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، اور میں اسے وہ کالج چھوڑنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، اور یہ جانا نہیں چاہتی۔ ارے بیٹا اپنے باپ کی بات مانو۔ اگر وہ تمہیں کالج چھوڑنے کے لیے لے کر جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، پڑھ لو تو کل کو کچھ بن جاؤ گی تو اپنے باپ کو یاد کرو گی۔ یہ میرے باپ نہیں ہیں تو یہ کون ہے؟ نہیں سچ میں اس کا باپ ہوں۔ ID کارڈ دکھاؤ۔ وہ ID کارڈ میں گھر بھول گیا۔ یہ میرے باپ نہیں ہیں۔ سچ سچ بتاؤ کیا معاملات ہے، ورنہ تمہیں پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا۔ مطلب کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں گجرانوالے سے آئی ہوں۔ بیوقوف لڑکی، یہاں خود مصیبت میں پڑو گی، مجھے بھی مصیبت میں ڈالو گی، اور میرے لیے بول دو نا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نہیں بولوں گی۔ لڑکی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ ارے پکڑو اس کو، وہ بھاگ رہا ہے۔ پکڑو۔ اور بیٹا تم اپنے گھر والوں میں سے کسی کو فون کرو اور وہ تم کو یہاں سے لے جائیں۔ نہیں میں خود چلے جاؤں گی۔ نہیں ویسے تو ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے جب تک ہمیں یہ تسلی نہ ہو جائے کہ تم صحیح سلامت اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئی ہو۔ ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ کسی کو فون کرو، تمہارا فون بج رہا ہے۔ لڑکی اپنا فون تو اٹھاؤ، تمہارے گھر والوں کو کیا کہا ہوگا۔ ہیلو مریم، کہاں ہو؟ میں تم کو کب سے کال کر رہا ہوں، تم میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی ہو؟ ہماری بات کرواؤ۔ کون ہے یہ؟ ویسے میرا نام مشتاق ہے، اور یہ بچی لاہور آئی ہوئی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام اسد ہے، اور میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں۔ یہ کہاں پر ہے؟ مجھے لوکیشن جلدی سے سینڈ کریں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی بیٹا، ہم تمہیں اس بیٹی کے فون سے لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں، بس تم جلدی سے آؤ اور اس کو لے جاؤ۔ میں کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ مریم تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟
लड़की यही है तुम्हारा होने वाला शोहर, तुम इसे जानती हो ना? जी मैं जानती हूँ, ये मेरे मामू का बेटा है। चलो सही है, तुम अपने होने वाली बीवी को लेकर जाओ। मरियम हुआ क्या है बताओ तो सही, मेहरबानी करके इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछें। ठीक है, कुछ नहीं पूछता, पहले रोना तो बंद करो, ये पानी पियो, भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अब मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये मार्केट है, यहाँ से कुछ कपड़े खरीद लो ताकि घर जाकर सबको ये बता सको कि तुम मेरे साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी और मुझे कुछ नहीं खरीदना। तुम घर वालों को क्या जाके जवाब दोगी जो तुम्हारी वजह से इतने परेशान हुए हैं? वैसे तो मैंने बता दिया है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर आई हो और मैंने तुम्हें कॉलेज से ले लिया था, और आपने मेरे लिए घर वालों से झूठ क्यों बोला था? ताकि इनको सच बता देता कि इसकी बेटी किसी के साथ भागना चाहती थी और इसने इसको धोखा दे दिया। हो गई है मुझसे गलती, अभी मुझे ताने देते रहेंगे? ताने नहीं दे रहा, अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? अभी रोना तो बंद करो। क्यों रोना बंद करूँ? क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते हो? बात करो, फूफो से क्या बात करो? हाँ, इनसे कहो कि तुम मेरे साथ हो और हम यहाँ लाहौर अनारकली बाज़ार में शॉपिंग के लिए आए हैं। जी अम्मी, ठीक हो ना तुम? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मेरी बात करवाओ असद से। बेटा तुम कहाँ हो? जी हम अनारकली बाज़ार से शॉपिंग कर रहे हैं। अभी भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अच्छा फूफो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आप भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मतलब मैं तो हमेशा से चाहता था, पर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं बेवकूफ़ लड़की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आपने इसलिए अम्मी से झूठ बोला? हाँ, क्योंकि सच मैं इनको बताना नहीं चाहता। और तुम भी आज के बाद जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ कभी किसी के साथ इसका जिक्र मत करना। चलो अब आओ थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर घर वालों को यकीन भी तो दिलाना है कि हम यहाँ से शॉपिंग करने आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका इतना बड़ा दिल कैसे है, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो आज के दिन के बाद मुझसे शादी ना करता। हाँ सही कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ, और जिससे हम इश्क करते हैं वो हमें हर हाल में कबूल होता है। मैं जानता हूँ तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि देखना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। अच्छा कौन सा ड्रेस लेना है? कोई भी, जितने भी अच्छे अच्छे ड्रेस हैं ले लो, और ये जूते वगैरह नहीं चाहिए। घर चलते हैं, जो हुक्म आपका। अरे तुम लोग आ गए? जी पप्पो, क्या मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाऊं? नहीं, हम खाना खा कर आए हैं। आपने अंकल से बात की रुखसती के बारे में? मैं चाहता हूं कि निकाह के बाद आप मरियम की रुखसती करते, और मैं आपसे वादा करता हूं कि शादी के बाद मैं मरियम की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और अगर वो पढ़ना चाहेगी तो मैं उसे पढ़ने के लिए भी मना नहीं करूँगा। अच्छा ये बात तो ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से बात करूँगी। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ एक रात में क्या हो गया है जो तुम इससे रुखसती के लिए और रिश्ते के लिए मान गई हो? वो पढ़ाई बहुत जाती है और मुझे यकीन है कि असद तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा। अम्मी वक़्त एक दिन में बहुत कुछ हो गया है। बेटा बताओ तो सही क्या हुआ है? अम्मी नहीं, अभी आप कुछ नहीं समझेंगी। असद के साथ शादी की शॉपिंग अनारकली बाज़ार से करके आई हो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। अरे नहीं सोनिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बता नहीं रही कुछ दिन हुआ। खैर मुझे वैसे बहुत खुशी है कि तुमने असद भाई को शादी के लिए हाँ कर दी, और बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और इस फजूल से उम्र के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म किया, यह बहुत अच्छा फ़ैसला है। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, तो वो कह रहे हैं कि शादी के सारे फंक्शन इकट्ठे किए जाएँ, यानी कि मेहंदी का फंक्शन। तो उन्होंने सारे खाने का अरेंज मैरिज हॉल में कर दिया है, और हम लोग को वहाँ जाना है। असद की और मरियम की मेहंदी साथ होगी, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं हमारे बारे में? आप अपनी बेटी की मेहंदी का फंक्शन भी अकेले नहीं कर सकते, पहले ही उन्होंने जहेज़ लेने से बिल्कुल मना कर दिया, और अब ये तो हम परेशान क्यों ना हों? अच्छा हम एक बेटी के बाप ने कुछ तो करना होगा। अच्छा आप परेशान ना हो, मरियम का बैंक अकाउंट खुलवाएं और इसमें पैसे रख दें, इस तरह हम अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाएंगे और किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आज ही 30 लाख रुपया रख देता हूँ। हाँ सही है, इस तरह अपनी बेटी की हमें कोई टेंशन नहीं होगी। मरियम तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। थैंक यू। और मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? आप भी अच्छे लग रहे हैं। और क्या प्यारा नहीं लग रहा? मजाक कर रहा हूँ, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अभी निकाह करो, यहाँ से ले जाऊँ, लेकिन अभी तो मुझे सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा।
चलो कपल डांस करते हैं। मुझे डांस नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गिनने नहीं दूंगा। हाँ, इस बात का मुझे यकीन है, बस तुम्हारा यकीन ही काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए और प्यार करने के लिए मैं हूँ ना। आप ऐसा डायलॉग कहाँ से सीख लेते हैं? जब तुम्हें देखता हूँ तो खुद ब खुद ही डायलॉग मुँह से निकल आते हैं। अच्छा, अब क्या डांस करना बंद करें? हाँ, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा, अभी चलते हैं। ओके, जल्दी चलो ना जी अम्मी। हाँ, जल्दी सो जा, सुबह बारात है। जी अम्मी, सोने लगे हैं, बस कपड़े चेंज कर दूँ? हाँ हाँ, जल्दी चेंज करो। मरियम, जी अम्मी, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? पता नहीं क्यों मुझे उदास लग रही हो। नहीं अम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो थक गई हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। चले सही है, आराम कर लो। आज की रात है तुम्हारी इस घर में, कल तो तुमने यहाँ से चले जाना है अपने घर। तो क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ, ये भी तुम्हारा घर है, लेकिन सही बात तो ये है ना, तुम्हारा शोहर का घर ही तुम्हारा घर है। कल असद की बीवी बन जाओगी। क्या हुआ अम्मी, आपने रोना शुरू कर दिया? ऐसे ही आंखों से आंसू आ गए। अच्छा, तुम अब सो जाओ। सोनिया, तुम मरियम के साथ पार्लर चली जाना। नेहा, तुम मेरे साथ ज़रा घर के काम करवा दो, बारात आने वाली है। जी अम्मी, ज़रूर। तो क्या मरियम मुश्ताक, आपको असद परवेज़ के साथ निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। असद परवेज़, आपको मरियम मुश्ताक के साथ निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, दिलो जान से कबूल है। आप सबको बहुत मुबारक हो। अच्छा, अभी सब खाना खा लो, खाना लग गया है। जी, लगा दिया है खाना। मरियम, तुम आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो और ये असद दिलो जान से तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है और मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहेगा और हर हाल में तुम्हारा साथ देगा। तुम उसे हर हाल में कबूल हो। अरे ये क्या, तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? कभी सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुम मुझे इतना प्यार करने वाला शोहर मिलेगा। अरे किस्मत तो मेरी अच्छी है, तुम मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। खूबसूरत हमारे ख़ानदान में और भी बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, फिर आपने मुझसे ही शादी क्यों की? खूबसूरत वो होता है जिससे आपको मोहब्बत हो और मुझे बचपन से मोहब्बत थी। जब तुम बहुत छोटी थी तब ही सोच लिया था कि तुम ही मेरी बहन बनोगी, बीवी बनोगी। जब हम घर घर खेलते थे तो तुम्हें याद है, हमेशा तुम मेरी बीवी बना करती थी। तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरी दुल्हन बनोगी। और आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं सातवें आसमान पर हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि ये अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं? आप क्या इस उम्र में मुझे बेवा करना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम सदा मेरे साथ जिस्म और रूह की तरह हो, हम दोनों हमेशा साथ साथ रहें। आमीन। आज स्टेज पर बैठे हुए दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ये तो है, सोचा भी नहीं था मेरी मरियम इतनी आसानी के साथ शादी के लिए मान जाएगी। जो भी होता है अच्छा होता है। हाँ, जिसको जिसके लिए खुदा ने बनाया हो मिल जाता है और इन दोनों को जोड़ा तो आसमान पर बना था। खुदा इन दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, आमीन। कमरा तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। मरियम, एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा वो 2 टके का आशिक तुम्हें धोखा ना देता तो तुम मुझसे शादी ना करती? बोलो, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे तुम्हें पता है मरियम, जब मुझे पता चला कि तुम मुझे छोड़कर धोखेबाज आशिक के साथ घर से भाग गई हो तो दिल में ख्याल आया कि तुम्हें मार डालता हूँ। फिर सोचा तुम्हें मार डालने से तुम्हारे जिस्म को थोड़ा दर्द होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें हर वक्त दर्द महसूस हो। इसलिए मैंने तुमसे शादी की और अब हर रात मैं तुम्हें दर्द दूँगा और दर्द से तुम्हें चीखें पूरे घर में गूंजेंगी और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। सब तो यही कहेंगे ना कि तुम नाजुक परी बन रही हो जो अपने शोहर को इसका हक नहीं दे रही। आहिस्ता करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी ये दर्द तुम्हें हर रोज़ लेना होगा, हर रात दूंगा ताकि तुम किसी और आदमी की तलब ना हो और ये तुम्हारी प्यास मैं ही हर रात बुझाऊंगा, तुम किसी और की तरफ देखोगी नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। छोड़ूंगा तब तक छोड़ूंगा जब तक सुबह नहीं हो जाती। तुम्हें तो भी बर्दाश्त करना होगा, हर रात करना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। चलना तो पड़ेगा, मैं अपने घर में किसी और से कुछ नहीं बोल सकती। तुम शादी से पहले घर से भागी थी,
اپنے دھوکے باز عاشق کے ساتھ، وہ تو میں تمہیں پکڑ کر لایا۔ گھر والوں کو اگر میں بتا دوں تو تمہاری عزت کا کیا ہوتا؟ تم تو گھر والوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کر چلے گئی ہو۔ تم بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی بھی کی ہے۔ بد کردار نہیں ہوں میں، اور کیا ہوں؟ تم مجھے کچھ بھی کہو لیکن بد کردار نہیں کہو بی بی۔ جو غلطی اور گناہ تم نے کیا ہے، اس کے بعد میں تمہیں کچھ بھی کہوں تو تمہیں وہ سب سننا پڑے گا۔ میں تمہیں اس گناہ کا ہر وقت احساس دلاتا رہوں گا۔ اے خدا زندگی سچا، تو مجھے موت دے دو، اتنی آسانی سے تھوڑی نہ